السلام علیکم دوستو، آج 26 مئی 2026 ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں چاند رات منائی جا رہی ہے۔ کل عید الاضحیٰ پورے ملک میں منائی جائے گی، لیکن آج تک کی جتنی بھی خبریں ہیں، جہاں ایک طرف ایران کے حوالے سے کچھ خبریں چل رہی ہیں، مذاکرات کے حوالے سے بھی، لیکن پیرالل ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی، امریکہ نے بھی ایران کے اوپر حملوں کی کوشش کی، جواباً ایران نے بھی کچھ اٹیکس کی بات کی، لیکن یہ چیزیں ابھی چلیں گی اور مذاکرات ہو بھی جائیں تو اس کو آپ وقتی طور پر ایک پاز کہہ سکتے ہیں، وقتی طور پر ایک رکا ہوا ٹھہرا ہوا ایک عمل کہہ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی میں ہمیشہ کی طرح آپ کو کہتا ہوں کہ امریکہ کا بھی بیڑا غرق ہونا ہے اور امریکہ کے بیڑے بھی غرق ہونے ہیں۔ اس بات کو آپ مد نظر رکھیں، لیکن پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کریں آج چاند رات کے اکارڈنگ، اس وقت جتنی بھی چہمگویاں ہیں یا مجھے جتنے بھی سوالات رسیو ہوتے ہیں، خاص طور پر آج 26 مئی کے اکارڈنگ یا 28ویں ترمیم کے حوالے سے، میں آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے جتنے بھی خد و خال ایڈریس کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ فیڈرل کنٹرولڈ ٹیریٹریز یا فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹیریٹریز میں اضافہ، چاہے گوادر کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، راول پنڈی اور اٹک کے حوالے سے، یا مختلف دیگر علاقوں کے حوالے سے، یا پھر نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، اور نئے صوبے بھی انتظامی بنیادوں پر بنانے کے حوالے سے، یا پھر ٹائٹ فیڈرلزم کے حوالے سے، یا NFC ایوارڈ کو چینج کرنے کے حوالے سے، یا تعلیم اور صحت مرکز کو دینے کے حوالے سے، اور بھی جو کچھ بھی خد و خال یہاں پر ڈسکس کیے جا رہے ہیں، میں واضح طور پر آپ کو ایک بات تو بتا چکا ہوں اور ہمیشہ پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ پاکستان کا نمبر 3 بنتا ہے، 2026 کا نمبر 1 بنتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز تو آپ واضح طور پر اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ پاکستان کے اندر 1 کے نمبر اور 3 کے نمبر کے بقدر نیو بگننگ تو ہونی ہے، لیکن نیو بگننگ ود اسٹرکٹنس، نیو بگننگ ود پراسپیرٹی، نیو بگننگ ود پروگریسونیس، یہ تو آپ کو نظر آئے گی۔ جہاں کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو حروف ابجد کے اکارڈنگ یا زورواسٹرن نیومرولوجی کے اکارڈنگ کیلکولیٹ کیا جائے تو 8 کا نمبر آتا ہے، اور 8 کے نمبر کے حوالے سے یا اوورآل نیومرولوجی میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہر نمبر کے پازیٹیو ٹریٹس بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو ٹریٹس بھی ہوتے ہیں، اور نیگیٹو ٹریٹس صرف تب ہم پر اثر کرتے ہیں جب ہم اسپرچولی یا سائیکولوجیکلی ویک ہوتے ہیں۔ اور 8 کے نمبر کے حوالے سے تو میں آپ کو جہاں اس کے 3 یا 4 نیگیٹو ٹریٹس کے بارے میں بتاتا ہوں، وہیں اس کے پازیٹیو ٹریٹس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ لوگوں نے ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی 8 کے نمبر کے حوالے سے توہمات پھیلائی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، اور جنت سکسیس کا سمبل ہے، اور جنت ملتی اوبویسلی اسٹرگل سے، لیکن جب مل جاتی ہے تو وہ ڈیوریبل ہوتی ہے، وہ irreversible نہیں ہوتی۔ اسی لیے 8 کا نمبر جہاں اپس اینڈ ڈاؤنز کا نمبر ہے، وہیں پر سے جہاں پر اسٹرگل کا نمبر ہے، وہیں پر کہیں نہ کہیں ترقی کا بھی نمبر ہے، وہیں پہ کہیں نہ کہیں پیسے کا بھی نمبر ہے، اور PTI کا نمبر بھی 8 پر آتا ہے۔ لیکن دوسری جانب 2026 کا نمبر 1 اور پاکستان کا نمبر 3، تو 3، 1 اور 8 کی اگر کمپیٹیبلٹی دیکھی جائے تو ان کو اکٹھا جمع کیا جائے تب بھی یہ 3 کے نمبر پر آتے ہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ بھی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں پاکستان اور تحریک انصاف پالش ہو کر ایک ایسے سٹیج پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں نیو بگننگ ایک سٹک کے زور پر، نیو بگننگ پراسپیرٹی کے زور پر، نیو بگننگ پروگریسونیس کے زور پر۔ اور ہمیشہ آپ کو جب سے میں نے ولاگنگ شروع کی، میں نے آپ کو ایک چیز تو بتائی کہ پاکستان کے ذائچے کے اندر 18ویں ترمیم کا مجھے فیوچر نظر نہیں آتا، مجھے لوز فیڈرلزم بالکل بھی نظر نہیں آتا، مجھے آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر اگر وحدانی طرز حکومت یا یونٹری اسٹیٹ سسٹم نہ بھی ہو تو 17th امینڈمنٹ کی طرح یا پرویز مشرف کی طرح کا ڈیولوشن پلان نظر آتا ہے۔ جو مجھے ریگولر سنتے ہیں وہ پچھلے سال سے میرے منہ سے 4 جرنیلوں کے نام سن رہے ہیں، جنرل پرویز مشرف، جنرل وحید کاکڑ، جنرل مارشل ٹیٹو اور جنرل ڈیگال۔ اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ جنرل پرویز مشرف کا سا ڈیولوشن پلان یا 17ویں ترمیم آپ کو پاکستان کے اندر نظر آئے گی، جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن آپ کو پاکستان کے ذائچے میں نظر آئے گی، جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات آپ کو پاکستان کے ذائچے میں نظر آئیں گی، اور جنرل وحید کاکڑ کی طرح کا ایک ماڈل کے سب کو گھروں کو بھیج دیا جائے، وہ چیز سب کو آپ کو پاکستان کے ذائچے میں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اب مجھ سے لوگ جو سوالات پوچھتے ہیں وہ یہ کہ 28ویں ترمیم کی صورت میں تو یہ سب کچھ امپلیمنٹ نہیں ہونے جا رہا۔ میں آپ کو 28ویں ترمیم کے حوالے سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے تو میں آپ کو کہتا تھا نا کہ 40% ریشو اس کے ہونے کی ہے اور 60% ریشو اس کے نہ ہونے کی ہے، لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے میں آپ کو متواتر بتا رہا ہوں، بلکہ جب سے PTI کا جو اینول ڈے سیلیبریٹ کیا گیا تب سے میں آپ کو متواتر بتا رہا ہوں کہ اب 28ویں ترمیم کی نہ ہونے کی پروبیبلٹی 90% تک پہنچ چکی ہے، اور ہونے کی پروبیبلٹی جسٹ
10% تک پہنچ چکی ہے، اور پروبیبلٹی کا مطلب امکان ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جوہلا کی اکثریت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ امکان یا پروبیبلٹی کو بھی فکسیشن آف دا فیٹ سمجھ لیتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا عقیدہ لوگ کہاں سے پال لیتے ہیں، کہاں سے وہ تقدیر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے نیومرولوجی کو رکھ لیتے ہیں، حالانکہ نیومرولوجی جسٹ گائیڈنس ہے، نیومرولوجی جسٹ سائیکو اینتھروپولوجی ہے، لیکن نعوذ باللہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو نیومرولوجی کو نعوذ باللہ ڈیوائن نالج سمجھتے ہیں، بلکہ وہ پاکستانی جو باہر بھی سیٹل ہو چکے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ اکثر اس قسم کے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ اس طرح کا شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر میں 28ویں ترمیم کے حوالے سے جہاں ایک بات کر رہا ہوں کہ 90% تک اس کا امکان ہے کہ یہ نہیں ہوگی، لیکن دوسری جانب اگر میں آپ کو یہ بات کہوں کہ نئے صوبے بنیں گے وہ بھی انتظامی بنیادوں پر، اگر وفاق ٹائٹ ہوگا یعنی ٹائٹ فیڈرلزم ہوگا یا 17th امینڈمنٹ یا پھر وحدانی طرز حکومت یا یونٹری اسٹیٹ سسٹم پاکستان کے اندر ہوگا تو وہ بھی ہوگا، NFC ایوارڈ ریوائز ہوگا تو وہ بھی ہوگا، تعلیم اور صحت مرکز کے پاس جائیں گے تو وہ بھی ہوگا، جنرل پرویز مشرف کی طرح کا ڈیولوشن پلان یا 17th امینڈمنٹ اس طرح کی وہ بھی ہوگی، جنرل ڈیگال کی طرح کا کیا کہتے ہیں آئینی اصلاحات تو وہ بھی ہوں گی، جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن جس نے یوگوسلاویا کو ان کی زندگی میں ایک میجر پاور بنایا ہوا تھا ایسٹرن یورپ کے اندر وہ بھی ہوں گی، جنرل وحید کاکڑ کی طرح کا فارمولا بھی اپلائی ہوگا، لیکن یہ 28ویں ترمیم کی صورت میں ہوتا ہوا 90% تک دکھائی نہیں دیتا، 10% تک دکھائی دیتا ہے، 10% تک امکانات ہیں۔ اب جب سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوگا بھی صحیح اور 28ویں ترمیم کی صورت میں نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا، اس کا جواب بھی میں کئی دفعہ پاکستان کے ذائچے کے حوالے سے آپ کو دے چکا ہوں کہ پاکستان کے ذائچے میں آپ کو پہلے مصنوعی طور پر ڈنڈا چلتا ہوا نظر آئے گا، پھر ایک ایونٹ یا ایک حادثہ ہوگا، ایک ایسا ایونٹ جس کے بارے میں آپ ہم سب چونک جائیں گے، بلکہ شاکنگ صورتحال ہمارے سامنے ہوگی کہ یہ کیا کہ ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، ہم تو مصر والا ماڈل پاکستان کے اندر اپلائی ہونے کا سوچ رہے تھے کہ جیسے محمد مرسی کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد مصر میں ایک ماڈل اپلائی کیا گیا جس کے پیچھے CIA کی تائید تھی، امریکہ کی تائید تھی، اور اس کے بعد مصر کے اندر ایک ایسا ماڈل اپلائی کیا گیا جس کو جمہوری دنیا میں جمہوریت نہیں کہا جاتا، لیکن کیونکہ وہ امریکہ کی فیور میں تھا تو اسی لیے امریکہ نے اس کو ڈیموکریسی ڈکلیئر کر دیا اور اس بنائے ہوئے آئین کو بھی ڈیموکریسی ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن پاکستان کے اندر لوگ یہ شوکنگ صورتحال میں چلے جائیں گے کہ ہم تو اسی مصر جیسا یا اردن جیسا ماڈل کا سوچ رہے تھے، پاکستان کے اندر یہ کیا ہو گیا، ایک مصنوعی ڈنڈا چلتے چلتے ایک دم منظر سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد ایک ایونٹ کے بعد ایک حقیقی ڈنڈا چلے گا۔ لیکن ہر دو صورتوں میں ڈنڈا چلنا ہے پاکستان کے اندر، چاہے عوام کا مجموعی رویہ دیکھا جائے، سیاسی کلچر عوامی اعتبار سے دیکھا جائے یا سیاسی کلچر پولیٹیکل اعتبار سے دیکھا جائے یا ایڈمنسٹریٹو کلچر دیکھا جائے یا گورننس کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں وہ دیکھے جائے، پاکستان کے ذائچے میں ڈنڈے کا رول بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ پاکستان نے جب بھی سیدھا ہونا ہے ڈنڈے کے زور پر ہونا ہے، جب بھی سیدھا ہونا ہے اسٹرکٹنس کے ساتھ ہونا ہے، جب بھی سیدھا ہونا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وحدانی طرز حکومت میں پورے ملک کو ایک چھڑی کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا ہانکنا، اس صورت میں ہونا ہے۔ یہ جو جمہوریت کی شوگر کوٹڈ پوائزن والی باتیں کرتے ہیں نا، میں آج کے دن 26 مئی 2021 کو بھی ایک ایسے پلیٹ فارم سے یہ تمام تر باتیں کر چکا ہوں جس کا میں اسکرین شاٹ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، اس خبر کا بھی اپنے فیس بک پر بھی میں نے وہ شیئر کی، یا اس کے خد و خال بھی کہ پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم کی صورت میں ایک یوگوسلاوین ماڈل اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی، اور یوگوسلاویا دنیا کے نقشے سے غائب کیوں ہوا، اس کے اندر ایسی کون سی اصلاحات تھیں جو کی گئیں اور وہ دنیا کے نقشے سے غائب ہوا۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو انٹلیکچوئل تھنکنگ رکھتے ہیں، جو کریٹیکل تھنکنگ رکھتے ہیں، جو ریشنل تھنکنگ رکھتے ہیں، وہ یقیناً سیاسی جماعتوں کی بیان بازیوں سے ہٹ کے وہ علمی طور پر لازمی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یوگوسلاویا دنیا کے نقشے سے کیوں غائب ہوا، کیسے غائب ہوا، اور جب تک جنرل مارشل ٹیٹو تھے یوگوسلاویا کی سینٹرلائزیشن نے کیسے یوگوسلاویا کو پورے مشرقی یورپ کے اندر ایک میجر پاور بنایا ہوا تھا۔ تو بہرحال پاکستان کے اندر ڈنڈے کے زور پر اصلاحات تو ہوں گی، نئے صوبے ہوں گے، وحدانی طرز حکومت اگر پیور یونٹری اسٹیٹ سسٹم نہ بھی آیا تو ٹائٹ فیڈرلزم ایٹ لیسٹ ضرور آئے گا، صحت اور کیا کہتے ہیں تعلیم جو ہے وہ مرکز کے پاس جائے گی، اگر صوبوں کے پاس کچھ اٹانومی ہوئی بھی تو جسٹ کلچرل اٹانومی ہوگی۔ اور پاکستان کے جو نیو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے میں نے جو رجسٹیو اکانومی کے فریم ورک میں کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر بھی میں نے تمام تر فریم ورکس، چارٹر آف مدینہ، رجسٹیو اکنامک پیرامیٹرز کے اوپر، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر یا
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जब मैंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम तर खदोखाल उसके अंदर तजवीज़ की सूरत में लिखे थे तो उनमें भी ये तमाम तर फैक्टर्स थे। लेकिन अब इस वक्त पीपल पार्टी के हवाले से बात हो रही है कि क्या पीपल पार्टी 28वीं तरमीम को रिवर्स कर सकेगी? बिल्कुल भी नहीं कर सकेगी। पीटीआई में से नदीम अफजल चंद को पहले भी ट्रिगर किया गया कि पीटीआई की फेवर लेके फरवरी मार्च तक हर सूरत 2024 तक इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि नून लीग तो क्या कहते हैं निगरान सेटअप को ही प्रोलॉन्ग करना चाह रही थी। उस वक्त तो नदीम अफजल चंद फैक्टर पीटीआई के हवाले से इन हो गया और पीपल पार्टी और पीटीआई के दर पर्दा इत्तेहाद ने किसी हद तक फरवरी 2024 में इलेक्शन को फुलफिल करा लिया। लेकिन अब की बार पीटीआई को इदराक हो चुका है कि नदीम अफजल चंद का फैक्टर इन नहीं होना। अब वो पैरेलल दो ऑप्शंस पे कोशिश कर रहे हैं और मैं ये कुछ दिन पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ। एक जानिब तो वो पीटीआई के जो उन लोगों को जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं या जो गैर कानूनी कैद का शिकार हैं उनकी फैमिली को, उनके अहलो अयाल को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अग्रेसिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई किसी बहाने से सड़कों पर निकले, हम बैक से उसको सपोर्ट करें, हम बैक से उसको पुशअप करें और अवाम के सामने ये तासुर जाए कि देखो पीटीआई तो सड़कों पर निकल आई है अपने जो गैर कानूनी कैदी हैं उनके हवाले से, हम तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार और वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर से एक फैक्टर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी ट्रिगर हुआ हुआ है कि किस तरह मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ट्रिगर किया जाए और 28वीं तरमीम की राह में रुकावट डाली जाए। लेकिन न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस 1, 3 और 8 की कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग मौलाना फजलुर रहमान कहीं ना कहीं 28वीं तरमीम के अंदर जो मौजूदा इस वक्त खदोखाल डिस्कस हो रहे हैं उन पर कंप्रोमाइज़ करते हुए आपको नज़र आएंगे। वो पीपल पार्टी का उस तरीके से साथ देते हुए नहीं नज़र आएंगे और इसीलिए पीपल पार्टी दर पर्दा पीटीआई को कुछ पॉइंट्स पर जो गैर कानूनी कैद है या जो मुलाकात ना होना दिस एंड दैट, उस हवाले से पीटीआई के अंदर से हुब्बे इमरान को ट्रिगर करती हुई, हुब्बे इमरान खान के पीछे अग्रेसिवनेस जनरेट करती हुई आपको नज़र आएगी। क्योंकि पीपल पार्टी के पास सिर्फ एक यही रास्ता रह जाएगा कि ज़ाहिरी एतबार से खुद को शाह से ज़्यादा शाह का वफादार डिक्लेयर करें, दिखाते रहें कि हम तो आपके वफादार हैं, हम तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ पीटीआई कर रही है और पीटीआई के अंदर कंप्रोमाइज लीडर या आम आवाम जो बज़ाहिर इमरान खान से मोहब्बत करती है लेकिन वो सोशल मीडिया की बातों में आके या कंप्रोमाइज लीडर की बातों में आके अग्रेसिवनेस का रास्ता चूज़ करे, कहीं ना कहीं रेडनेस का रास्ता चूज़ करे और पीपल पार्टी दर पर्दा अपने मकासद हासिल कर सके। ये और बात है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने सड़कों पर तो निकलना है लेकिन वो लीडरलेस पॉपुलर सोवरेनिटी होगी, वो कंप्रोमाइज्ड लीडर की जानिब से लोग सड़कों पर निकलते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। और जैसे जैसे खित्ते में ईरानियनाइजेशन प्रोमोट होती जाएगी, ईरानियनाइजेशन के ऊपर स्टैंप लगती जाएगी, पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के हवाले से भी आपको एक स्टैंप लगती हुई नजर आएगी। क्योंकि 8 के नंबर के बकदर 1, 2 या 3 साल ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, उसके बाद सक्सेस का टाइम शुरू हो चुका होता है और पीटीआई का इस वक्त सक्सेस का टाइम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का 3, 2026 का 1 और पीटीआई का 8, इनको आपस में जमा करें तो भी 3 का नंबर ही सिंगल डिजिट पर आता है और इस ज़मन में पीटीआई का टाइम तो शुरू हो चुका है। इसमें ना पीपल पार्टी की कोई चाल रहनी है, ना नून लीग की कोई चाल रहनी है। और वो जो 2 लोग, एक खातून और एक मर्द, एक मरकज़ में एक पंजाब में जो ख्वाब देख रहे हैं कि 28वीं तरमीम की सूरत में शायद हमें कोई बड़ा किरदार मिलने वाला है, वो भी ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। पीपल पार्टी ने भी घर को जाना है, नून लीग ने भी घर को जाना है और 28वीं तरमीम लाने वाले ये सब लोग आपको एक दूसरे के दस्ते गिरबान होते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे का तमाशा बनाते हुए दिखाई देंगे। और इसी सारे अमल के दौरान लीडरलेस पॉपुलर सोवरेनिटी भी कहीं ट्रिगर हो जानी है, कहीं अचानक किसी हादसाती खबर का भी आप लोगों ने इंतज़ार करना है और उसके बाद डंडे के ज़ोर पर ये तमाम तर खदोखाल जो 28वीं तरमीम की सूरत में आज आप सुन रहे हैं या 26 मई 2021 को भी मैं एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से या एक बयान की सूरत में या अपनी सजेशंस और अपनी फाइंडिंग्स की सूरत में या एकेडमिक कैरियर की फाइंडिंग्स की सूरत में जो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, ये तमाम की तमाम आपको अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट तो होनी है, ये आपको होती तो नज़र आएंगी। और पाकिस्तान के अंदर जो रवैयाती जो तब्दीलियाँ हैं पंजाब के हवाले से, KP के, बलूचिस्तान, सिंध के हवाले से, पाकिस्तान की आवाम का मजमूई तौर पर अगर रवैया देखा जाए, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पाकिस्तान देखी जाए तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये समझते हैं कि हम में से हर एक अपने बारे में ये समझता है कि मैं तो ठीक हूँ, बाकी सारों को ठीक होना चाहिए, मुझे कोई कुछ ना कहे, बाकी सारों को कुछ कहे, मैं तो घर में बैठ के टीवी देखता रहूँ, बाकी सारे सीधे भी हो जाएं, बाकी सारे घरों से बाहर अपने राइट्स के लिए निकलें। तो ऐसे रवैये का हल सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जैसे मुगलिया दौर में डंडा चला और पूरा मुल्क एक तरह से उन्होंने स्टिक के ज़ोर पर सीधा किया हुआ था, या ब्रिटिश इंडिया के दौर में भी जब डंडा चलता था डंडे के ज़ोर पर सीधा किया गया, पाकिस्तान ने भी, और एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग्स भी यही हैं कि डंडा तो चलेगा
اور ڈنڈے کے بغیر سیدھا بھی نہیں ہونا، اور 2026 میں ہی ڈنڈا چلنا ہے 1 کے نمبر کے بقدر، اور 3 اور 1 کے نمبر کے بقدر کریٹیوٹی کے لیے ڈنڈا چلنا ہے، پازیٹیوٹی کے لیے ڈنڈا چلنا ہے، پروگریسونیس کے لیے ڈنڈا چلنا ہے، چاہے پہلے مصنوعی اعتبار سے آپ کو کلچرل ریولوشن نظر آئے، مصنوعی اعتبار سے محمد بن سلمان ماڈل نظر آئے، یا مصنوعی اعتبار سے 28ویں ترمیم کی صورت میں ٹائٹ فیڈرلزم، یا 28ویں ترمیم کی صورت میں ڈیولوشن پلان، یا 28ویں ترمیم کی صورت کے اندر مرکز کے پاس کچھ اختیارات زیادہ جاتے ہوئے نظر آئیں، یا 28ویں ترمیم کی صورت میں آئینی اصلاحات، یا 28ویں ترمیم کی صورت میں سینٹرلائزیشن، لیکن اس کے بعد ایک ایونٹ، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں حقیقی معنوں میں ہوں گی، جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں جنرل وحید کاکر ٹائپ فارمولا، جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن، جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات، اور جنرل پرویز مشرف کی طرح کا ڈیولوشن پلان یا 17th امینڈمنٹ، اور جنرل پرویز مشرف کی طرح کا ہی ایک پنچ جس میں وہ کہتے تھے پاکستان فرسٹ، اور یہی میرا ایک آئیڈیل پنچ بھی تھا۔ اور آج 26 مئی کے اکارڈنگ میں نے اپنا سابقہ 5 سال پرانی جو سجیشنز یا جو فائنڈنگز تھیں وہ آپ کے سامنے شیئر کی، جو کسی نہ کسی صورت میں اس وقت آن دا ٹیبل موجود بھی ہیں، ان پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستانی قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے ہر وقت اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہیں، ان کی اس وقت بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ ہمارا دانہ پانی کہیں بند ہونے والا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان سیاسی جماعتوں کا دانہ پانی بند ہونا ہے۔ صرف وہ سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر رہیں گی جو سوشل ایکٹیویزم پہ بلیو رکھتی ہیں، جو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر تو بات ہی نہیں کرتی، کیونکہ وہ سارے کے سارے نیشنل انٹرسٹ تو کامن ہوتے ہیں، ان پہ تو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ان پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر سیاسی جماعت کے لیے نیشنل انٹرسٹ سیم ہونے چاہیے۔ ہاں، سوشل ایکٹیویزم کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور پارٹیاں پاکستان میں وہی رہیں گی جو سوشل ایکٹیویزم پہ بلیو رکھتی ہیں، جو ریشنلٹی کے اوپر بلیو رکھتی ہیں، پروگریسونیس کے اوپر بلیو رکھتی ہیں، یا پازیٹیوٹی کے اوپر بلیو رکھتی ہیں۔ باقی ساری سیاسی جماعتیں آپ کو ان قریب انڈرمائن ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی، جو قوم کو تقسیم در تقسیم کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال نیومرولوجیکلی اگر بات کی جائے تو بھی میں نے 1 3 اور 8 کی کمپیٹیبلٹی آپ کو بتائی، علمی حوالے سے میں کیونکہ پولیٹیکل اکانومسٹ ہوں تو اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو اپنی سابقہ فائنڈنگز اور سابقہ سجیشنز بھی آپ کے سامنے شیئر کی۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، پاکستان کے سائچے میں 2 چیزیں تو واضح طور پر نظر آتی ہیں، ایک تو ڈنڈے والی سرکار، اور ایک یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری۔ یہ دونوں نیریٹیوز پاکستان کے سائچے میں ہمیشہ رہیں گے، چاہے کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا کسی کو نہیں ہوتی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، پاکستان کبھی بھی نہ لیبیا بنے گا، نہ عراق بنے گا، نہ شام بنے گا۔ ہاں، جس کو ڈنڈے والی سرکار یا یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، ان 2 نیریٹیو سے تکلیف ہے، وہ خود لیبیا، شام یا عراق جا کے سیٹل ہو سکتا ہے، اسے پاکستان میں رہنا ڈیزرو بھی نہیں کرتا۔ بہرحال ہر حال میں پرویز مشرف کی طرح پاکستان فرسٹ، اور آپ سب کو چاند رات مبارک۔ تھینک یو سو مچ۔